السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بادل سے ہو رہے تھے، میں نے کہا جلدی سے کھانا بنا لیتی ہوں۔ یہ دیکھیں آنٹی نے ہمارے صحن کا کیا حشر کیا ہوا ہے۔ سچی سارا دن ٹائم نہیں لگتا، بہت کام ہوتا ہے کرنے والا۔ صفائی اس سائڈ پہ ہم نے حویلی میں بہت کم ہی کرتے ہیں صفائی، جب بھی کر لینا آندھی آ جاتی ہے، وہ اگلا پچھلا سارا برابر ہو جاتا ہے۔ تو آج آپ سے میں نے مردوں کی نفسیاتی ضرورت پہ بات کرنی تھی۔ مجھے غلط مت سمجھیے گا پلیز۔ جو میں نے آبزرو کیا ہے نا، اس معاشرے کے مرد حضرات وہ نفسیاتی ضرورت کے مارے ہوئے ہیں۔ مثلا میں اب جو کام کر رہی ہوں نا، اس میں مجھے کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ان کی نفسیاتی ضرورت ہے، وہ گھر میں پوری نہیں ہوتی۔ ان کی بیوی سے ان کی ماں سمجھا نہیں پاتی ہے اور بیوی کر نہیں پاتی ہے۔ مطلب کرنا کیا ہے، یا مطلب بیسک مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ مرد جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، لڑکے، تب ہم انہیں اپنی اپنی ذمہ داریوں پر لگا۔ بیسک مسئلہ ہے ہماری ماں کا، وہ ہمیں بتاتی نہیں ہے جب ہماری شادی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے اپنی اپنی مجبوریوں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ ماں کہتی ہے، باپ، گھر والے ضرورتیں بتاتے ہیں لیکن اپنا آپ نہیں بتاتے اس انسان کو کہ اسے بھی کسی انسان کی ضرورت ہے، دنیا پر رہنا ہے تو کسی کی ضرورت ہے۔ تو شادی بیسک ہی چیز ہے کہ شادی کی جائے ٹائم سے، ایک تو بچوں کی، اور شادی سے پہلے ان کا مائنڈ سیٹ ایسا بنایا جائے کہ بچے جو ہم لے کر آ رہے ہیں وہ تیرا دایاں ہینڈ ہے، مطلب وہ تیرا شریک حیات ہے۔ سے تو اگر حیات میں گھول نہیں سکے گا تو وہ تیری حیات میں نہیں گھلے گی، اسے گھول، ورنہ تو اور کہیں گھل جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ دیکھیں ہماری ماں آرام سے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو پہلے ماں اپنے بچوں کو بتاتی نہیں ہے، سمجھاتی نہیں ہے۔ جب شادی کرنی اس سے پہلے مائنڈ سیٹ نہیں بنایا جاتا، صرف ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں۔ ذمہ داری کے بوجھ کے نیچے مرد بیچارہ پستا رہتا ہے۔ تو پھر آخر ایک دن وہ یہ ماننے کو مان لیتا ہے کہ بھائی اسے بھی کسی کے ساتھ دل لگی کی بات کرنی ہے۔ کوئی تو ہو جو اس کا سر دبائے، کوئی تو ہو جو اس سے پیار سے بات کرے، کوئی تو ہو۔ لیکن کوئی تو ہونے کے دوران میں وہ اپنی بیوی کو کھو دیتا ہے۔ وہ اپنی بیوی سے یہ کہتا رہتا ہے، پہلے اپنے ماں اور گھر والوں کی وجہ سے، یا خود اپنے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے کہ بھائی تمہیں سیدھے ہونا ہے، جیسے میں کہوں تم ویسے رہو، ویسے رہو، ویسے رہو، فلاں 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 فلاں، میری فیملی ایسی ہے، میرے رشتے دار ایسے ہیں، میں ایسا ہوں۔ جب وہ اس سانچے میں ڈھل جاتی ہے جس میں وہ چاہتا ہے خاموش ہو کر، بہت سارے ایسے کیس آتے ہیں، جب وہ اس سانچے میں ڈھل جاتی ہے نا، تب اچانک سے سڈنلی مرد حضرات کو یاد آتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو ایک دم سے سیدھی ہو گئی، ہماری زندگی تو بور ہو گئی۔ اب تو ہمیں نچنیا ماسٹر نہیں چاہیے تھی، اب تو ہمیں ناچنے والی چاہیے تھی، ہمیں گانے والی چاہیے تھی، ہمیں دل بہلانے والی عورت چاہیے تھی، یہ ہم نے کیا کر دیا۔ تب وہ اپنے کیے پر پچھتاتے ہیں اور پھر باہر کہیں منہ مارتے ہیں۔ سن لیں بھائی، میں یہ کہتی ہوں کہ جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں ایسا نہیں ہوں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، سر جھوٹ بول رہا ہے۔ اور یہ تجربہ کئی مردوں پر آزمایا گیا ہے، جو بہت سیدھے مولوی بنے ہوتے ہیں ان پر بھی یہی تجربہ کام آتا ہے کہ ہاں جی۔ تو یہ جو ملا لوگ بھی بنے ہوتے ہیں نا، میں کہتی ہوں یہ بھی ایک تیر کی مار ہوتے ہیں۔ میں یہ وہ بات بتا رہی ہوں جو اس معاشرے کی حقیقت ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اس لیے بیوی کو جیسا لا رہے ہیں نا، اگر کہیں وہ غلطی کرتی ہے تو اسے سمجھائیے۔ سمجھانے کے بھی بہت سے طریقے ہیں۔ اگر جیسی وہ ہے، نارمل ہے، انسان سب میں خامیاں ہوتی ہیں، خوبیاں ہوتی ہیں، نہیں سمجھا پا رہے تو اس میں آپ میں خامی ہے۔ اگر اسے بدلنے جائیں گے، اسے ٹیڑھا میڑھا کر دیں گے، توڑ دیں گے، تو بعد میں یہ مت لوگوں سے کہتے پھریے گا ہماری بیوی تو ایسی نہیں ہے جیسے ہمیں چاہیے تھی۔ بھائی تم نے ویسا بنایا ہی نہیں اسے، اب بناؤ، جیسا بنایا ہے مجھے کرو۔
یہ بیسک مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے مرد حضرات کا۔ میں کہتی ہوں کہ بیوی بھی بچوں کی ہی طرح ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہی ہے جسے آپ لے کر آ رہے ہیں، لیکن لگتا آپ کو بڑا ہے، جوان ہے، سمجھدار ہے، لیکن وہ ہوتا چھوٹا بچہ ہی ہے۔ جیسے بھی آپ اسے سانچے میں ڈھال لیں وہ ڈھل جائے گا۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے حضرات، مرد حضرات صاحبہ اور مائیں اسپیشلی، ان کو پتہ ہونا چاہیے مائوں کو کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے کل کو اس کا کیا رزلٹ لے کر آئیں گے۔ وہ باہر کہیں فون کرتے پھریں گے اور لوگوں سے، بہو بیٹیوں کو سے کہتے پھریں گے ہمیں ایک عدد نچنیا ماسٹر نہیں چاہیے جو ہمارے سامنے ناچے گائے اور ہمارا دل بہلائے، جیسے ہمارے جیب نوٹوں سے بھری ہے۔ لعنت ہو بھئی، پیٹ میں کھانا نہیں ہے اور دوسرے ٹائم کی روٹی کا پتہ نہیں ہے، اور ہمیں چاہیے ناچنے والے۔ ہم اپنی بیوی کو اور اپنی بہن کو خرچہ نہیں دے سکتے، ماں کو خرچہ نہیں دے سکتے، تو ہمیں ناچنے والی چاہیے۔ یہ مرد حضرات ہیں، ٹوٹلی مرد بالکل ایسا ہی ہے سانچے میں۔ اگر اسے اچھا ٹریٹ کریں گے تو وہ بھی اچھا ٹریٹ کرے گا۔ یہ مرد خدمت تو کرتا ہے، ماں کی کرتا ہے، بہن کی کرتا ہے، بیوی کی کرتا ہے، لیکن کیا وہ ٹھیک سے خدمت کر پا رہا ہے؟ جب وہ اس خدمت پر سیٹسفائی ہے؟ نہیں۔ بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں پر نہیں ہے، لڑائیاں جھگڑے ختم ہی نہیں ہوتے، صبح سے رات آنکھ بند ہونے تک، اور پھر اگلے دن پھر یہی کام چالو ہو جاتا ہے۔ یہ بیسک مسئلہ ہے مردوں کا۔ تو اس لیے خدا را جو بڑھیاں جڑیاں لیا نا انہوں نے اداں دیاں رہن دو جداں دیاں ہے وا۔ جے تسی سام نہیں سکتے نا تو باہر نہ ہور بڑھیاں لبن جایا کرو کہ سانوں ادا دی چاہیے، ادا دی چاہیے۔ وہ ڈیمانڈ اس لیے کرتے ہیں، ان کی نفسیاتی ضروریات پوری نہیں ہوئی ہوتی۔ میں نے یہ سمجھا ہے، کم از کم میں نے یہ سمجھا ہے، میں اتنی سمجھدار نہیں ہوں، پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں 5 پڑھی ہوں، لیکن میں نے یہ سمجھا ہے، جانا ہے کہ پہلے مرد حضرات اسے ڈالتے ہیں اپنے سانچے میں، جب وہ ڈھل جاتی ہے تب اسی پر انگلی اٹھاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ تو خدا را بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں اور اپنے بچوں کو اچھی تربیت کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہو یا سمجھ میں آ گئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔